کہ جو بھی احباب باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے خاتون کی جو مسجد ہے اس میں بھی LED کا انتظام کر دیا گیا ہے، وہاں جا کر کے وہ اطمینان کے ساتھ بیان سن سکتے ہیں۔ والنٹر حضرات سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج ہٹائیں، شیخ محترم بیٹھ کر کے تقریر فرمائیں گے۔ جاتے ہیں، زبان و بیان میں ایسی مہارت ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں سامع کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صدر اجلاس عالی جناب برادرم نذر محمد بابا خان صاحب، امیر جمعیت اہل حدیث گلبرگہ یادگیر، اور مقامی جمعیت اہل حدیث کے امیر، اسی طرح سے ضلع یادگیر کے اراکین جمعیت اہل حدیث، ذمہ داران، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 24 نومبر سن 2024 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو ضلع جمعیت اہل حدیث یادگیر کے زیر اہتمام قریشی محلہ کی جامع مسجد شورا پور کے اندر منعقد ہوئی ہے، مجھ ناچیز کو منتظمین اجلاس نے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے وہ موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا مسلمان۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم جتنا کہیں اور سنیں اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے اوپر اپنی رحم و کرم کی برکھا برسائے، ہمارے ماں باپ کی
اور ہمارے آل اولاد کی اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور اس میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، یہ عظیم الشان اجلاس اور آپ حضرات کا یہ ولولہ اور یہ جذبہ اور یہ جوش اور یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ اس چھوٹی سی بستی میں قرب و جوار سے یہ انسانی سروں کا سمندر یقیناً اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہنے والے، اللہ اس کے رسول کی سیرت مبارکہ کو سننے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی الحمدللہ آج بھی مستعد ہیں، تیار ہیں، اور ان کے سینوں میں وہ جذبے اور ولولے آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ آئندہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ تبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو، آپ کے قدموں کے نیچے جو دھول پڑے ہیں، آپ کی گاڑیوں کے نیچے جو دھول پڑے ہیں، اللہ ان ذروں سے کہیں زیادہ اجر و ثواب، ایک ایک ذروں سے کئی گنا اللہ آپ کو عطا فرمائے، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی، ان کی آمد کو بھی، یہاں بیٹھنے کو، سننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں تہ دل سے سب سے پہلے اپنے برادر عزیز بھائی بابا خان صاحب حفظہ اللہ کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے وقت لیا، اور اس کے بعد آپ حضرات سے رابطہ کر کے اسے ماشاءاللہ تبارک اللہ اتنا عظیم اجلاس منعقد کیا۔ حالانکہ وہ خوفزدہ تھے کہ ہمیں ایک ہفتہ بعد ٹائم دیجئے، زیادہ سے زیادہ ٹائم دیجئے تاکہ ہم تیاری کریں۔ ہم نے کہا جو ایک ہفتہ بعد ہو سکتا ہے وہ ایک ہفتہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ وہ اہالیان شورپور نے، ذمہ داران شورپور نے، نوجوانوں نے اور ہمارے احباب نے، دوستوں نے، بھائیوں نے اپنے امیر بھائی بابا خان، نظر محمد بابا خان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ کر دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ان کے بازوؤں میں وہ طاقت اور قوت، ان کے حوصلوں کو جمان رکھا ہے کہ وہ آنے واحد میں کم سے کم مدت میں بھی اتنا عظیم اجلاس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں، ان نوجوانوں کو اور جن لوگوں نے بھی اس اجلاس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، والنٹیئر کی حیثیت سے لے کر کے کھانا پکانے اور کھلانے پلانے، یعنی ذرے سے لے کر آفتاب تک جن لوگوں نے بھی اپنے خدمات پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، شعر تو مناسب نہیں ہے لیکن موقع بر محل ہے، موقع محل کے حساب سے ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، اس گلی میں مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے۔ تقریریں آپ حضرات نے بہت سنی ہیں، اور میں نے یعنی اس وقت میں بہت تقریباً 2 ہفتے سے گھر سے باہر نکلا ہوا مسلسل سفر میں رہا ہوں، اور بہار، بنگال، جھارکھنڈ کی سرحدوں کو چھوتے ہوئے اور وہاں کی ان بستیوں کو آواز دیتے ہوئے، للکارتے ہوئے، ان کے جذبوں کو ہوا دیتے ہوئے، ابھارتے ہوئے، کتاب و سنت کی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے اور ان کے ایک نئی روح پھونکتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات تک کافی عرصے کے بعد پہنچایا ہے۔ لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت، مجھے بڑی مسرت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات کو دیکھ کر، اور یہ روشن اور چمکدار چہرے اپنے بھائیوں کے، اور یہ کثیر تعداد اہل الحدیث کی۔ اللہ اکبر، اہل الحدیث، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا بیٹھنا مبارک ہو، آپ کا دنیا میں رہنا مبارک ہو، اور آپ کا اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات مبارک ہو، اور نبی برحق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا مبارک ہو، نبی کی شفاعت مبارک ہو، اللہ کی جنت مبارک ہو، اللہ نے جو نعمتیں اس میں رکھی ہیں، اہل حدیث و اللہ تمہیں مبارک ہو۔
اور اس میں دو رائے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے جس طرح ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں مختلف ملتیں، تمام مخلوقات بنائے، مخلوقات میں انسان بنایا. انسان کو لقد کرمنا بنی آدم کا شرف عطا فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا ہے، افضل اشرف المخلوقات بنایا ہے. وہیں انسانوں میں جو مختلف دین اور مختلف دھرم، مختلف مذاہب، مختلف افکار اور نظریات اور خیالات ہیں، ان افکار و نظریات میں سے ہٹ کر اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اسلام جو اللہ رب العزت جس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلام جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ نے ہمیں اس دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ کا شکر ہے. اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر تھوڑا ٹائم آپ کو لوں گا کہ یہ اسلام کیوں سب دینوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو پسند ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. پھر اسلام کے اندر شیاطین داخل ہوئے اور منافقین داخل ہوئے، شرپسند داخل ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ دشمنان اسلام کا چولا پہن کر کے داخل ہوئے اور انہوں نے اسلامی عقیدے کو، اسلامی تہذیب کو، تمدن کو، اسلامی افکار کو، اسلامی عادات اور اطوار کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو کس طرح سے مسخ کرنے کی، اس کو لوگوں کے دماغوں میں مٹانے کی، لوگوں کو بد کرداری کی طرف لانے کی جد و جہد کی. مسلمان بن کر کے، کلمہ پڑھ کر کے، اللہ کے دین کا حوالہ دے کر کے، قرآن کا حوالہ دے کر کے، حدیث کا حوالہ دے کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حوالہ دے کر، صحابہ کی الفت کا حوالہ دے کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو غلط راہوں پہ ڈالا. اور اس طرح سے اتنے فرقے بنے، اتنے نظریات بنے، اتنے اللہ اکبر، اتنی جماعتیں بنی کہ آپ خود حیران و شتر ہیں. یا ایک غیر مسلم ظاہر ہے وہ خود بھی حیران و شتر ہے کہ کتنے اسلام، کون سے اسلام پہ ہم عمل کریں، اور اسلام کا حقیقی اور چہرہ کہاں ہے. اسلام کا صحیح چہرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جو حضرات صحابہ نے پیش کیا، آخر وہ اسلام کہاں ہے، وہ کہاں ہے، ہم اسے کیسے پائیں. میرے اہل حدیث بھائیوں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس عظیم چہرے اور اس اصلی چہرے کا امین بنایا ہے. امانت داری تمہیں سونپی ہے، اس کا حامل تمہیں بنایا ہے، اس چہرے کی حفاظت کرنے کے لیے محافظ بنایا ہے. الحمدللہ یہ چاند اور ستاروں جیسے علماء، مشائخ، ائمہ، حفاظ اور آپ کی یہ عظیم تعداد جو قرآن و سنت کو سمجھتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے. آپ کی شکل میں اصلی دین صحابہ، آج ہم تو صحابہ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ چیلنج کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم صحابہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن صحابہ کے نقش قدم پر اگر اس کائنات میں اسی نبی کے دین پر اگر کوئی گروہ، اگر کوئی جماعت، اگر کوئی جماعت قائم و دائم ہے اور چل رہی ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے وہ صرف اور صرف اہل الحدیث ہیں، اس کے علاوہ کوئی جماعت موجود نہیں. یہ بات انتہائی صراحت کے ساتھ، انتہائی جرت کے ساتھ، انتہائی ہمت کے ساتھ آپ کہیں دنیا کے سامنے اور بیان کریں کہ ہمارے کشکول میں، ہمارے دامن میں یا تو رب کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمارے لبوں پر صرف جھوٹی محبتوں کے دعوے نہیں ہیں، ہم صرف دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، ہم صرف کھانے پر درود و فاتحہ نہیں پڑھتے. ارے ہم جب زندہ رہتے ہیں تو ہماری نمازیں بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، اور جب مر جاتے ہیں تو جنازہ بھی بغیر فاتحہ کا نہیں ہوتا. تم کس فاتحہ کی بات کر رہے ہو؟ اس فاتحہ کی کہ جہاں نہ سیرت دلیل ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، نہ صحابہ کا کردار ہے. الغرض تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دین حنیف کا امین بنایا ہے. آپ کو قرآن و سنت کی سمجھنے کے لیے اللہ نے آپ کو دماغ عطا فرمایا، ورنہ
بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے اعلیٰ کالا حضرت اس کائنات میں، اس بھارت میں یا بر صغیر کے اندر موجود ہیں، جو مسندوں کے اوپر بیٹھ کر پان اور کتھے اور چونے اور اس کے اوپر تانے توڑتے ہیں، ائمہ کی توہین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میاں قرآن و حدیث تمہاری سمجھ میں کہاں آنے والا ہے؟ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے، بہت بڑے دماغ کی ضرورت ہے، بہت بڑے علم کی ضرورت ہے، تب تم قرآن سمجھ سکتے ہو، جب تم حدیث سمجھ سکتے ہو۔ ان کو بتاؤ کہ ہم کھیت جوتتے ہوئے بھی قرآن کو سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اولو الالباب میں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عقل والا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں خیر و شر کے اندر تمیز کرنے، کل میسر لما خلق لہ، ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی توفیق دیتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جہنم کے لیے کون پیدا کیا گیا، جنت کے لیے کون پیدا کیا، یہ اللہ کو پتہ ہے، اور روز ازل میں اس نے یہ فیصلے کر دیے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ ہمارے فیصلے کرنے سے نہ کوئی جنت میں جائے گا اور نہ کوئی جہنم میں جائے گا۔ تمہارے بڑے بڑے القاب اور آداب لگانے سے، قطب الاقطاب، غوث القطب، خواجہ قطب، فلانے ابدال، ابجاد، امجاد کہنے کر لینے سے، علامت الدہر، فلانت الدہر، دکانت الدہر کہہ لینے سے کوئی جنت میں نہیں جانے والا ہے۔ ابے تو پہلے اپنے جنت کی گارنٹی دے دے، اس کی جنت کی کیا گارنٹی دیتا پھر رہا ہے؟ انہوں نے دین کو بات اچھے اطفال کہے تو ہم یہ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے بچے رب کا قرآن سمجھتے ہیں، ہماری عورتیں رب کا قرآن سمجھتی ہیں، ہماری بچیاں اللہ کا کلام سمجھتی ہیں، اللہ کے دین کو سمجھتی ہیں، اور اس کے مطابق الحمدللہ اپنے ایمان کے اوپر، اپنے اسلام کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ، عادات، لین دین، معاش، تجارت، سیاست، بزنس، سب کچھ اسی قرآن و سنت سے حاصل کر کے الحمدللہ ہم اس دنیا کے اندر جیتے ہیں، اور انشاءاللہ جیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ افسوس ہے تمہاری عقلوں پر کہ تم چاند پر پہنچ گئے، تم نے کمندیں ڈالنا، تم نے سائنس پڑھی، تم نے میتھمیٹکس پڑھی، تم نے پتہ نہیں بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لی، سب کچھ کرا۔ تمہیں اگر دنیا سمجھ میں سب آتی ہے، باریک سے باریک وہ کیا کہتے ہیں کیڑے سمجھ میں آتے ہیں، پھلوں کے اندر، دریاؤں کے اندر، فضاؤں میں کیا کیا جرثومیں ہیں اور کیا کیا جراثیم ہیں، سب سمجھ میں آتا ہے۔ اے ظالموں، تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں حدیث نبی کی سمجھ میں آتی، بے غیرتی ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ جس کو قرآن نہ سمجھ میں آئے اور جسے حدیث سمجھ میں نہ آئے وہ جنتی نہیں، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ وہ اپنے مقدر کو روئے، اپنی تقدیر کو روئے کہ کہیں اللہ نے اس کے مقدر میں، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاں شقیٌ ام سعید لکھا جا رہا تھا، اس کی روزی لکھی جا رہی تھی، اس کی بدبختی اور خوش نصیبی لکھی جا رہی تھی، اس کی تقدیر لکھی جا رہی تھی، اس کا جنت اور جہنم میں جانا لکھا جا رہا تھا، کہیں رب نے اسے جہنم میں ڈالنے والا تو نہیں رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ افسوس ہے، توبہ کرو۔ اے مسلمان بھائیو، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں بہت بھاری الفاظ نہیں بولنے کا عادی ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی سمجھ شریف کتنی بڑی ہے اور کتنی چھوٹی، میں اسی حساب سے چاہتا ہوں بات جو سمجھ میں آ جائے وہی فصاحت ہے، وہی بلاغت ہے۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے الحمدللہ۔ یہ اجلاس، یہ جلسے، یہ علماء، یہ مشائخ، یہ دروس اور یہ انتظامات اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ایمان کو تازہ کیا جائے، اس کی ورحالی ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ گاڑی جنگ لگ کر کے، کیچڑوں میں چل کر کے بالکل جام ہوتی ہے تو اسے میکینک ورکشاپ میں بھیج دیتے ہیں، جاؤ اس کی طرح وہ ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں اس کو، ورحالی ہو جائے گی، صاف صفائی ہو جائے گی، بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں سروسنگ۔ تو یہ سروسنگ سینٹر ہے، یہ دھوبی گھاٹ ہیں۔ جی جناب، دھوبی کس طرح سے لے جا کر یہ کپڑوں کو گھاٹوں کے اوپر پٹک کے دھلتا ہے۔ آج تو خیر واشنگ مشین ہے، لیکن واشنگ مشین نے کب نہیں پٹکتی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن وہ کتنے اینٹتی ہے، کتنا کان گھماتی ہے، وہ وہی جانتا ہے، کپڑا حضرت کپڑا جو گھوم رہا ہے یا وہ مشین جانتی ہے۔ تو یہ دھوبی گھاٹ ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کہتے، رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے۔ میں آپ کو کیا کہوں، میری تو سمجھ، میں بتا رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کی محبتیں، آپ کا پیار، آپ کا خلوص، ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہو الحمدللہ۔ ہم لوگ سنتے بہت ہیں،
سننے کے عادی ہیں، ہمیں عمل کرنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم عمل کرنے کی عادت ڈالیں، یہ بہت ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنا سنیں کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں، تاکہ اپنے جسم کو اور اپنی روح کو دونوں کو جنتی بنائیں. جنت میں وہی جسم جائے گا، وہی روح جائے گی. یاد رکھیے، جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی. بڑا خوبصورت اور بڑا حسین موضوع یہ ملا ہے، اور یہ موضوع وہ ہے کہ جس کے اندر تو یوں سمجھیے کہ پورا دین خلاصہ موجود ہے اس کے اندر. اس میں ہنسایا بھی جا سکتا ہے، رلایا بھی جا سکتا ہے. کچھ لوگ مجھے ایسا موضوع دیتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کہ یہ کہیں سے گھوم گھما کے اپنے ایک اصلی ٹاپک پہ نہ آئیں، لیکن وہ ہوشیار، ایک میں ہوشیار. کہیں سے بیٹا تم گھماؤ گے، آؤں گا میں وہیں، کیونکہ دین ہے ہی وہی. وہ کون سا کھانا اچھا ہوتا ہے جس میں نمک نہ ہو؟ بولو، وہ کھانا مزیدار ہوتا ہے جس میں نمک نہ ہو؟ وہ کون سی تقریر ہے جس میں بدعت کا تذکرہ نہ ہو، شرک کا تذکرہ نہ ہو، توحید کا تذکرہ نہ ہو، اخلاص کا تذکرہ نہ ہو؟ یہ کھانے میں نمک، بلکہ یوں سمجھیے پاور ہے، پاور. اس کے بغیر آپ کے اندر پاور نہیں پیدا ہو سکتی. یہ توحید پاور ہے. اس وائر کو کتنا بھی خوبصورت سجا دو، اس کو سب کچھ سونے کے پانی میں ڈال دو، یہ سونے والا ہو جائے، لیکن اگر اس میں پاور نہیں ہے نا تو یہ کبھی آواز بھی نہیں دے گا، یہ کسی لائق بھی نہیں ہے. یہ توحید جو ہے یہ پاور ہے. آج دیکھو بے پاور 80% مسلمان موجود ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں سروں کے اوپر، جوتے کھا رہے ہیں. کچھ تو عوام مار رہی، خود اپنے ہی جوتے لگا لگا کے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. جس کو سمجھنا ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں. امامے باندھتے ہیں، یہاں نالین مبارک کے نقشے لگائے رکھتے ہیں. کیا نالین؟ اب دیکھو الفاظ بڑے خوبصورت چنتے ہیں، ہم ان کا ترجمہ بتا دیتے ہیں، وہ ساری ہوا نکل جاتی ہے، اس لیے غصہ ہو جاتے ہیں. اس نے ترجمہ کیوں بتایا ہے؟ اس نے ترجمہ کیوں بتایا؟ چیز وہی ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں، ایک ہمارے گاؤں میں ایک مولوی تھا، شاید کسی تقریر میں آپ نے سنا بھی ہوگا. وہ رات کو تقریر میں میلاد پڑھ رہا تھا، اس میں کہہ رہا تھا، اور سگے غوث الورا ہوں یا نبی سلام. اس طرح سے کرتے نا. آپ سب لوگ گزرے ہوں گے ان مرحلوں سے، ہم تو گزر کے آئے ہیں. صبح جب ہوئی تو اتفاق سے ہم گاؤں میں تھے، ایسے ہی جا رہا تھا. میں نے کہا اے غوث پاک کے کتے، سیدھے میں نے کہا اے کتے غوث پاک کے ادھر آ. میرے اوپر بڑا کیا مجھے غوث پاک کے کتے کہتے ہو؟ میں کہا بھائی رات کو تو ہی چلا کے مائک میں کہہ رہا تھا اور سگے غوث الورا. الو سمجھتے ہو بھائی سب گاؤں والوں کو؟ سگمانے کیا ہوتا ہے؟ بول سگمانے کیا ہوتا ہے؟ کہتا کچھ بھی ہوتا. میں نے کہا کتا ہوتا ہے. تو نہیں بتائے گا، میں بتاتا ہوں. سگمانے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے تجھے انسان بنایا، کتا نہیں بنایا. انسان اشرف المخلوقات ہے. کتا نجس اور ناپاک ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، اور اس کو پالنا بھی حرام ہے تمہارے لیے. اور تم کہہ دو ہم غوث پاک کے کتے ہیں. اب کتا چاہے کسی کا ہو، کتا تو کتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اپنے آپ کو کرے، چاہے ابو بکر، عمر، فاروق، طلحہ، زبیر سے کرے منسوب، کتا تو کتا ہے. نجس تو نجس ہے. خرے عیسیٰ مکہ روت خر باشد. عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مکہ جا کے گھوڑا نہیں بنے گا، وہ گدھا ہی رہے گا کہ گھوڑا بن جائے گا نسبت کی وجہ سے. کتا ہی ہے. چاہے اصحاب کہف کا کتا ہو، کتا تو کتا ہے. نجس تو نجس ہے، پلید تو پلید ہے، اس کا گوشت تو حرام ہے، حلال تو نہیں ہو سکتا کہ غوث پاک کے کتے کا کھانا حلال ہے. یہی چیز ہے. عزیزان محترم،
عمل کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے، علم دیا ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد اس کا اقرار کرو، اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے جو وحی اتری وہ علم کی تھی. اقرا، پڑھو. پڑھنا یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. زبان سے آدمی پڑھتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے چہرے کے اوپر سجا کے رکھا ہے، جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. اللہ کے حبیب اب علم بھی حاصل کرنا، تو علم 2 طرح کا ہے. ایک علم وہ ہے جو نقصان پہنچانے والا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو نفع بخش ہے. علم نافع، نفع بخش، فائدے مند، جو دنیا کے اندر بھی فائدہ، آخرت کے اندر بھی فائدہ، مرنے کے بعد بھی جس کا فائدہ، وہ علم ہے. اور ایک علم ضار ہے، نقصان پہنچانے والا، جس کو حاصل کرنے کے بعد سوائے نقصان کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. نقصان ہی نقصان ہے. ناچنے کا علم، گانے کا علم، ڈانس کا علم، یہ بھی تو علم ہے نا. سود کا علم، رشوت کھانے کا علم، یہ سب علم، یہ سب باقاعدہ سیکھا جاتا ہے. اور آج کل کے پولیٹیشین دیکھیے، ان میں بھی ہوشیاری اور چالاک بازیوں کا علم ہوتا ہے، ان میں بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال ہر چیز کا، سارنگی بجانے کا، نہ گٹار بجانے کا، بانسری بجانے کا علم ہے کہ نہیں. یہ سب علوم ہیں، لیکن یہ وہ علوم ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، ہلاک و بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں. لیکن وہ علم جو دنیا کو نفع پہنچائے، آخرت میں بھی تمہارا نفع، دنیا والوں کو بھی، وطن کا بھی فائدہ ہو، اس کا بھی فائدہ ہو، یہ وہ علم ہے جو انسان کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. علم نہ دنیاوی ہوتا ہے نہ دینی ہوتا ہے. علم ہے، جو اس کو حاصل کرے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ بات یاد رکھیے. نہ یہ یہودی ہوتا ہے، نہ ہندو ہوتا ہے، نہ مسلم ہوتا ہے، نہ یہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ اہل خبیث ہوتا ہے. علم ہے نافع، نفع پہنچانے والا جو علم ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. نقصان پہنچانے والا تو خیر ہے ہی ہے. جو اس کو حاصل کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ولا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس طاقت و قوت ہے تو یہ سرحدیں جو ہم نے بنائی ہیں، حدیں زمین اور آسمان کے درمیان کی، ان کو کراس کر کے نکل جاؤ. نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے. ان حدود کو تم کراس نہیں کر سکتے، ان چادروں کو تم پھاڑ نہیں سکتے. الا بسلطان، الا بسلطان. ہاں ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے تم زمین کے اس سیارے سے نکل کر باہر جا سکتے ہو، وہ ہے سلطان، علم. علم حاصل کرو گے تو تم حق پہنچاؤ. اور دنیا پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچتی جا رہی ہے. عزیزان محترم، تو آج یہود و نصارہ نے اس علم کو حاصل کیا، آج دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں وہ. پہلے یہ علوم ہمارے پاس تھے، جہاز ہم نے بنائے، سمندروں کے اندر ٹیکنیک ہم نے بنائی، کشتیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجاد کی. اسلام کے اندر بڑے بڑے میڈیکل، بڑے بڑے سائنس کی چیزیں مسلمانوں نے سب بنائی ہیں. 17ویں صدی میں ہم جہالت کی تاریکیوں میں چلے گئے، اور جو تاریکیوں میں تھے وہ اجالوں میں آئے اسی اسلام کو پڑھ کر. اور اس طرح سے انہوں نے آج پوری دنیا کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا، اور ہم رہ گئے للو کے للو. آج ہم سب سے پچھڑے ہوئے. یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، سب کچھ تھا، پٹ گئے ہم. وجہ اس کی یہ رہی کہ ایک تو ہم نے علم نہیں حاصل کیا، دوسرے جو حاصل کیا اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہم نے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کامیابی انہی کے قدم بوس ہوتی ہے جو علم اور عمل کی دولتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. اور اس علم میں سب سے پہلا علم، یاد رکھو، یہ بھی بتاؤں میں آپ کو، کوئی بھی علم ہے، میں نے بتایا ہر علم ہمارا ہے،
چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ میتھ ہو، چاہے وہ جغرافی ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ اصول فقہ، چاہے حدیث، چاہے وہ اصول کچھ بھی ہو، وہ سائنس کچھ بھی، سب ہمارا علم ہے. ہمیں ہر علم حاصل کرنا، ہمیں اس کے لیے ایسے مجال اور ایسے میدان بنانے، ایسے فضاؤں کو تیار کرنا جس میں ہمارے بچے اور بچیاں بہترین انداز سے علم حاصل کر سکیں. اس کی بہت سخت ضرورت ہے، خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں کے لیے. یہاں اگر آپ جینا چاہتے ہیں سر اٹھا کر، اگر آپ یہاں کی فضاؤں میں سانس لینا چاہتے ہیں، اگر یہاں آپ اپنے وطن اور اپنے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے دین اور وطن کی، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صحیح علم حاصل کیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے اور آگے بڑھیے. یہاں فقط سر شاہین کے لیے ہے کلاه. یہ دنیا کے اندر سلام اور سیلوٹ اسی کو پیش کیے جاتے ہیں جن کے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہوتی ہیں، مطلب عزت اور رفعت اور شرف کی ٹوپیاں ہوتی ہیں. انہیں ہی سلوٹ کیا جاتا ہے، انہیں ہی سلام کیا جاتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی بستی کے کونے کونوں میں کالجز قائم کریں، یونیورسٹیز قائم کریں. آپ لاء کالج بنائیں، میڈیکل کالج بنائیں، آپ سائنس بنائیں، آپ قرآن کے، حدیث کے، حفظ کے، یہ تمام سب علم کے آپ جو ہے مراکز اور سینٹرز قائم کریں. اس کی بہت سخت ضرورت ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ کو اپنے صحابہ کے اندر علم پھیلانے کی محبت تھی. 2 مثالیں دوں گا آپ کو میں. غزوہ بدر کے اندر جو لوگ پکڑ کے لائے گئے تھے قیدی، مکے کے جو کفار تھے وہ پکڑے گئے تھے اور لائے گئے تھے قیدی بنا کے. ان قیدیوں کو اس زمانے کے دستور کے حساب سے فدیہ پیسہ لے کر کے چھوڑا جاتا تھا، غلہ لے کر کے یا سونے اور چاندی لے کے ان کو چھوڑا جاتا تھا. ضمانت دی، ان کو آزاد کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ان قیدیوں میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. آپ نے فرمایا تم سے پیسے نہیں لیں گے، تم ہمارے ان پڑھ لوگوں کو، ہمارے درمیان جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تم انہیں پڑھا دو، لکھا دو، سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے. تم سے ہم پیسے وصول نہیں کریں گے. انہیں علم سکھا دو، لکھنا پڑھنا سکھا دو، خلاص تم کو آزاد کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مقرر فرمایا، انہیں ٹیچر بنایا، اور انہوں نے کچھ دنوں کے اندر انہیں پڑھنا لکھنا سب سکھا دیا. اللہ کے نبی نے انہیں آزاد کر دیا. دیکھیں آپ، یہ ہوتی ہے ہوشیاری، یہ ہوتی ہے سمجھداری. بھارت کے اندر، کیرلا کے اندر، سینٹرل جیل میں کیرلا کے ایک شخص کا انٹرویو میں نے پڑھا. جیلر تھا، وہ بڑا جیلر. اس نے جیل کے قیدی جو تھے، محترم آپ کو پتا ہے جیل کے قیدیوں کو باقاعدہ قید سے آزاد کرنے کا پرمیشن بھی ملا. ان کی سزائیں بھی ختم، سب کچھ ختم، اور ان سے کہا گیا جیل خالی کرو، جاؤ. پر وہ جیل سے نکلنا گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم باہر جا کے کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، ہم جیل ہی کے اندر رہیں گے. جب اس سے پوچھا گیا تم نے ان کو کیا سکھایا اور کیا ان کو تعلیم دی، تو اس نے کہا جناب عالی، جیل کے قیدیوں کو اس نے کوکنگ، کیٹرین کے جو فارمولے ہوتے ہیں کھانا پکانے کے، اس شخص نے قیدیوں سے جیل کے اندر کیٹرین قائم کیے، ہوٹلز قائم کیے، مطبخ یعنی یہ کیا کہتے ہیں کھانا پکانے کی جو جگہیں ہوتی ہیں، بنایا کیٹرین کا، انہیں تمیز سکھایا. اور نہ جانے کتنے فلائٹوں کے اندر جیل کے بنائے ہوئے کھانے پیک ہو کر کے جناب عالی فلائٹوں کے اندر جاتے تھے اور جاتے ہیں، جنہیں پیسنجر کھاتے ہیں آج بھی. جیلر سے پوچھا گیا یہ تم نے یہ کیسے کیا؟ بولے ہم نے سوچا یہ فالتو لوگ ہیں، یہاں سے ہم کیٹرین ہم نے کھولا، اور کیٹرین کھول کے ان کو ٹریننگ دی، کچھ باہر کے لوگوں کو بلایا، ان قیدیوں کو ٹریننگ دی. یہ قیدی جو تھے، ہم نے یہ پاور تھا، اس پاور کو ہم نے یوز کیا، انرجی میں صرف کیا اور ان کو سکھا دیا. اب یہ بہترین کھانے پکانے لگے. اب یہ کھانے جہازوں میں سپلائی ہو رہے ہیں ہمارے، پیکنگ ہو کر کے. ان کی تنخواہیں 25-70 ہزار، 50 ہزار، 60 ہزار، جیل میں سزا کاٹ رہا ہے اور اپنے گھر 50 ہزار کے چیک بھیج رہا ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے اس سے پوچھا یہ آئیڈیا تمہیں آیا کہاں سے؟ سنو مسلمانوں، یہ آئیڈیا تمہیں آیا کہاں سے کیرلا کے اندر آپ کی؟ اس نے کہا یہ آئیڈیا میں نے محمد الرسول اللہ سے حاصل کیا ہے. یہ ہے سیرت کا درس. صلی اللہ علیہ وسلم. کافر تھا وہ،
مسلم بھی نہیں تھا. کہا یہ آئیڈیا ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. کہا کیسے؟ کہا ہم نے ان کی سیرت میں پڑھا تھا کہ جب بدر کے قیدی پکڑ کے لائے گئے تھے تو انہوں نے ان میں پڑھے لکھے لوگوں کو، انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ان پڑھ تھے ان میں علم کو داخل کیا، ان کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو پڑھوایا لکھوایا اور انہیں ہوشیار بنایا، سمجھدار بنایا. وہ علم ان سے لے کر کے اپنے لوگوں کو عالم بنایا. یہ جب ہم نے آئیڈیا پڑھا تو ہم نے سوچا یہ تو بہترین طریقہ ہے. عام کے عام گٹھلیوں کے دام، قیدی کی زندگی سدھر جائے گی، شریف بن جائے گا، نیک بن جائے گا، ہنر آ جائے گا، اپنے بال بچوں کو پالنے والا بن جائے گا، یہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے بال بچوں کو پالے گا. وہاں کون کھانا دیتا ہوگا، کون پانی دیتا ہوگا؟ پھر جب اس کی سزا ختم ہوگی ملک سے باہر جائے گا، وطن کی خدمت کرے گا. یعنی یہ عضو معطل، یہ بیکار جو جیل میں ڈالا گیا تھا، اس کو ہم نے بہترین حسین تربیت دے کر کے، پاور بنا کر کے اپنے وطن کا ہم نے اس کو خادم بنا دیا. یہ درس ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لیا. اور آج ہم بھی مسلمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو ہدایت کی تعلیم دے کے گئے. اللہ کے نبی نے پوری دنیا میں روشنی پھیلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو امن و شانتی کا پیغامبر بنایا، امن و شانتی کے ہنر بنائے، گن بنائے، بتائے، علم پھیلایا، تعلیم، تربیت، تزکیہ، علم، فن، ہر چیز. اور آج ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایک دم پیچھے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی سیرت کا ایک نمونہ میں آپ کو بتاؤں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابتدائی ایام ہیں، بادشاہ ہیں، بڑے بڑے حکمران ہیں. سنو، یہ سیرت کا پہلو آج ہم جس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا کفر سمجھتے ہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ چھپے ہوئے سیرت کے پہلو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، سربراہان ہیں، ہمیں اسلام پھیلانا ہے، ہمیں اسلام کی تعلیم ان کو دینی ہے. کیا کریں؟ ان کی زبان ہم کو نہیں معلوم، ہماری زبان وہ نہیں جانتے. ہم انہیں اللہ کا پیغام کیسے پہنچائیں؟ آئیڈیا لو، آئیڈیا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید ابن ثابت جو آپ کے غلام تھے، کہا اٹھو، کہا جاؤ، ہمارے پاس ایسے ایسے خطوط آتے ہیں، ہم بھیجنا بھی چاہتے ہیں، ان کے جوابات ہمیں وہ زبان نہیں معلوم ہے. اور یہ چاروں طرف جتنے بھی حکمران ہیں یہ عبرانی زبان جانتے ہیں، جاؤ عبرانی سیکھ کے آؤ. اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی. 17 دن میں وہ زبان سیکھ کر کے آ گئے. عبرانی زبان 17 دن میں صرف سیکھا، پڑھا نہیں، بولنا بھی، سیکھنا بھی، سمجھنا بھی، سب جان گئے. اب اللہ کے نبی کا کام شروع ہو گیا کہ آپ نے اللہ کی آیتیں، اللہ کا پیغام، دین اسلام ان کی زبانوں میں لکھ لکھ کر کے بھیجنا شروع کیا. اب ان کے جوابات بھی آنا شروع ہوئے اور ادھر سے بھی جوابات، اور اس طرح سے اسلام کو بادشاہوں، حکمرانوں تک پہنچایا. یہ ہزاروں کی تعداد میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہو، ہم بھی بیٹھے ہوئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا دیش، ہمارا بھارت، ہمارا ملک جو ایک گلدستے کی مانند ہے، ہر فکر اور ہر ذہن اور ہر آئیڈیاز اور ہر دھرم اور ہر مذہب کے لوگ یہاں، وبھن پرکار کے لوگ یہاں رہتے اور بستے ہیں اور اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. انہی میں ہم بھی رہتے اور بستے ہیں. آپ ہم کو بتائیے کہ آپ نے کتنے اپنے دیش کے بھائیوں تک اسلام کے یہ امن و شانتی کے پیغام کو پہنچایا ہے ان کی بھاشا میں. میں جہاں جاتا ہوں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جہاں جہاں میرے تقریر میں برائے تقریر نہیں کرتا، نہ کوئی شوبازی ہوتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں برادران، اپنے وطن کے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو کسی بھی دین سے، وہ کسی بھی مذہب اور فکر سے ان کا تعلق ہو، اس سے ہم کو نہیں لینا. ایک آئیڈیا لو، ایک فکر لو، سوچو، غور کرو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم تک کس نے کوئی لیٹر اسلام کا پہنچایا ہے؟ بڑے بڑے مہان موجود ہیں، مہانتا موجود ہیں، بڑے بڑے اسلام کے اسکالرز موجود ہیں، اسلام کا نام لینے والے موجود ہیں. پرسنل طریقے سے کس نے مودی جی کو کوئی لیٹر لکھا ہے؟ اسلم تسلم، مودی جی اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے. مکھ منتری تم اسلام قبول کر لو. بتایا اسلام کیا ہے؟ کوئی کتاب، کوئی لیٹر، کوئی خط ان کو بھیجا؟ ہمارے منسٹر ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہمارے دیش کے رہبر ہیں، رہنما ہیں. ان کے اپنے مقام اور رتبے کے اعتبار سے ہی صحیح
ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں ان سے، ہماری مسجدیں چھوڑ دو، ہماری اوقاف کو معاف کر دو. بے غیرتی کی ادب ہے. وہ بیچارہ 4-5 سال کے لیے بن کے آیا، پھر بنے گا، پھر بنتا ہے. کیا بھکاریوں سے بھیک مانگنے جا رہا؟ اپنے اندر وہ گٹس پیدا کرو. اسی دیش کے اندر کچھ ایسے مذاہب کے ادیان کے لوگ موجود ہیں جن کے دروازوں پہ بڑے بڑے منسٹر جا کے سجدے کرتے ہیں، جو اپنی باتیں منواتے ہیں، اور ہم اپنی باتیں منوانے کے لیے ان کے پاؤں پڑتے ہیں. کیوں؟ آپ نے اسلام، آپ نے نبوت کا جو سیرت ہے اس کو اپنایا نہیں. آپ نے وہ اخلاق، وہ تربیت، وہ تعلیم نہ خود حاصل کی، نہ حاصل کرنے کی سوچ ہے. اوقاف کے لیے کانفرنسز کر رہے ہیں آپ، اس کے لیے صدارت کی کرسیاں، اس کے لیے نجابت کو پتہ نہیں کیا کیا، پرسنل لا بورڈ، فلانا بورڈ، دیکھو پورا ہو رہا ہے. سمجھداری حاصل کرو. نبوی سیرت کیا ہے؟ آئیڈیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پاور ہاؤس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور مسلمان تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے. اے مسلمانوں، کچھ تو ہوش کے ناخن لو. قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ تعویذیں بنا بنا کے گلوں میں باندھو، ہاتھوں میں باندھو. تعویذ یہ نہیں آیا تھا قرآن اس لیے کہ مردوں کے اوپر پڑھا جائے. قرآن خانیاں کرا کرا کے اپنے جہنم بھرو مولویوں، سجادہ نشینوں، پیروں، فقیروں. اللہ سے ڈرو ورنہ جوتے کھا رہے ہو، اور جہنم میں ڈرو گے، جہنم سے جوتے کھاؤ گے. یہی ہم سمجھا رہے ہیں. ہمارا ملک الحمدللہ ایک کیک کی طرح خوبصورت، حسین، جمیل، ہر نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور ہم مسلمانوں کو بائی چوائس نہیں، زبردستی نہیں، اللہ نے ہمیں یہاں رکھا ہے اپنی مصلحت کے لیے. ہم ہیں تو یہ دیش قائم و دائم ہے، ہم نہیں رہیں گے تو یہ دیش ختم ہو جائے گا. ایک کلمہ توحید کا پڑھنے والا، ہماری وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. الحمدللہ، بولو الحمدللہ. توحید پرستوں کی وجہ سے چل رہا ہے. جب ایک کلمہ پڑھنے والا، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں جو لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، درگاہوں کی چوکھٹوں کے اوپر جا کے سجدے بھی کر رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، مزاروں کے سجدے بھی کر رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، جا جا کر کے اس کو چومتا اور چھاٹتا ہے، نیاز اور فاتح کرتا ہے، مردوں کو پکار پکار کر کے ایڑیاں رگڑ رگڑ، بچے اور بیٹی اور سب کچھ مانگ رہا ہے وہاں پہ، نیاز اور فاتح اور میلے اور ٹھیلے اور عرس کرتا ہے. وہ نہیں کلمہ پڑھنے والا، وہ تو جھوٹا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب و مفہوم کیا ہے. وہ شیخ نے بتایا ہوگا آپ کو، تفصیلات آپ نے سنی ہوگی. سیرت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ سیرت نبی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کی سیرت یہ ہے کہ کہنے والا اگر آ کے کہتا ہے اغثنا یا رسول اللہ، نستغیث بک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں، آپ سے ہم فریاد کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کا تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہم ستائے جانے والے. نبی نے فوراً وہیں کے اوپر ٹوکا، انما لا یستغاث بی، میں کسی کا غوث نہیں، غوث کرنا ہے اللہ غوث ہے، اس سے فریاد کرو، وہ تمہاری فریادوں کو سننے والا ہے. میں بحیثیت رسول بھی غوث ہو سکتا، تمہاری فریاد سن سکتا. یہ نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا. یہ ظالم مردوں کو غوث بنا بنا کر کے، چڑیوں کو، بلیوں کو، نہ جانے طوطے شاہ، کھوتے شاہ، گلے شاہ، بلے شاہ اور کتے شاہ، ہزاری شاہ، مزاری شاہ، نہ جانے کس کس کے اوپر جناب عالی جھنڈے بنڈے لگا کر کے، یہ اسلام کو رسوا کرنے والی قوم، یہ اسلام کو ذلیل کرنے والے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے نبوی سیرت کے اوپر خلق نے بدنام کیا ہے، کلنک کا ٹیکا ہے معاشرے اور سماج کے اوپر. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اس کے بعد ہم چیختے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں عزت نہیں پا رہے ہیں، یہ نہیں پا رہے ہیں، وہ نہیں پا رہے ہیں، ہمیں 4 کلو چاول چاہیے، 5 کلو چاول، جو اس کے لیے مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، اور سنو، نبی کی سیرت کا کے کئی پہلو ہیں. کہاں کہاں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنما اور رہبر نظر آ رہے ہیں. اس مسلح سے لے کر، امامت کے مسلح سے لے کر، اور بدر و حنین کے
گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہمارے نبی تمہیں نظر آئیں گے. یہاں سے لے کر ایک بہترین اور مربی اور باپ ہونے کی حیثیت، شوہر ہونے کی حیثیت سے لے کر کے جناب علی اپنے صحابہ کے لیے بھائی بننے کی حیثیت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئیں گے. ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ایک لقمہ اٹھاؤ تو یہ سوچ لو کہ یہ لقمہ جو ہم منہ میں ڈال رہے ہیں یہ ہمارے نبی نے اٹھایا ہے تو کیسے اٹھایا ہے. آج تو ہمارے نبی کے بس عشق عشق نبیہ عشق نبیہ کبھی نہ پیا عشق نبیہ قوالیاں گا رہے ہیں. بہت بن سمر کر کے قوالنیں آ رہی ہیں، ڈینس ہو رہے ہیں، گاجے باجے بجا رہے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسلام ہے، یہی نبی کی سیرت ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. مسلمانوں، پنبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد. میں پورے بھارت کی بات تو نہیں کر سکتا، کہاں کہاں ہر جگہ زخم ہیں، ہر جگہ کہاں کہاں ہم پھائے اور مرہم رکھیں. لیکن آئیے بات کو اور قریب کرتے ہوئے میں اپنے اہل حدیثوں سے کہوں کہ تم ہی پیور ہو، تم ہی اصلی ہو نبی سے محبت کرنے والے. اگر اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں آپ سدھر گئے تو 313 ہزاروں کے چکے چھڑا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مظہر بن جائیں. آپ کا عمل، آپ کی مسجدیں، آپ کا گھر، آپ کا سماج، 3 چیزیں: مسجد، مدرسہ، گھر. اور ان تینوں چیزوں سے سماج تعمیر ہوتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے. مسجد قرآن و سنت کے مطابق، مدرسہ کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم، اور آپ کا گھر وہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم. کیا سیرت ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون اپنے بچے کو، دیکھو سیرت نبوی کا میں بہت بڑے بڑے واقعات نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو صرف ہلکے ہنٹ دوں گا، اشارہ کروں گا، سمجھو. آپ ایک خاتون کو نبی کائنات سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے آ جا فلاں، میں تجھے کھجور دوں گی، آ جا آ جا. ماں لالچ دے کر کے اس کو بلایا، تجھے کیا دوں گی؟ اب آج کے دور میں جو تجھے چاکلیٹ دوں گی، آج کل کی مائیں بہنیں بلاتی، تجھے میں چاکلیٹ دوں گی، مجھے لولی پاپ دوں گی، تجھے فلاں دوں گی، میں تجھے یہ دوں گی، آ جا میرا بچہ. وہ خاتون بھی کھجور زمانے آج بھی بہت بڑی نعمت ہے، انہوں نے بلایا آ جا. اللہ کے نبی کہیں سے گزر رہے تھے، کان میں آواز آئی. اب تعلیم دیکھو، تربیت دیکھو کیا ہو رہی ہے. کھڑے ہوئے آپ نے اس خاتون سے کہا تم اپنے بچے کو کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں کھجور دوں گی، آ جا میرا بیٹا، تو واقعی تمہارے پاس کھجور ہے؟ تم کھجور دو گی یا صرف اس کو لولی پاپ دے رہی ہو، بہلا رہی ہو، چپکے سے ایسی؟ کہیں گے نہیں اللہ کے نبی میں دوں گی کھجور، اس کو میرے گھر میں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں یاد رکھنا، اگر تم نے اسے کھجور کا وعدہ دے کر کے اپنے پاس بلایا اور اسے کھجور نہ کھلایا، نہ دیا، تو یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہارا نام کذابوں میں لکھا جائے گا، جھوٹوں میں لکھا جائے گا. یہ ہے تربیت. اور آج بدکاریاں دیکھتے ہوئے ہم گزرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں بھیا ذرا روڈ ہے معاف کرو، ذرا کنارے ہو جاؤ. ہے کہ نہیں؟ مسلمان، اے مسلمانوں، اس دنیا کے رہنما آپ ہو. واللہ بتلا رہا ہوں یہ دنیا آپ کے قدموں کی چاپوں کی منتظر ہے. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں یہ دنیا تمہاری طرف للچائی ہوئی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے. یہ کون، یہ کب بیدار ہوں گے، کب یہ جاگیں گے؟ ان کے پاس تو وہ اعلیٰ کتاب موجود ہے، رب کا قرآن. ان کے پاس وہ اعلیٰ معلم موجود ہے جو تمام نبیوں کا معلم، تمام نبیوں کا استاد، تمام نبیوں کا امام ہے، وہ موجود ہے ان کے پاس. وہ دستور حیات، وہ دستور عبادت و بندگی موجود ہے. ملک گیری کا پیغام، ملک کو چلانے کا نظام اور سسٹم موجود ہے. کب اٹھے گی یہ قوم، کب جاگے گی یہ قوم؟ دنیا تمہاری طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ کسی کو اسلام سے دشمنی ہے، اسلام سے کسی کو دشمنی نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات سے دشمنی ہے۔ اسلام کسی کو اسچت نہیں رکھنا چاہ رہا، سب کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اسلام پوری دنیا کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہ رہا ہے، کسی کو جاہل نہیں دیکھنا چاہ رہا، کسی کو بھی نہیں۔ اسلام وہ دین ہے، نبی کی وہ سیرت ہے کہ اگر ایک طرف قبیلہ قریش کے سردار نبی کی بائیں طرف یا دائیں طرف پہلو پہلو بیٹھے ہوئے ہیں تو زانوؤں سے زانو ٹچ کیے ہوئے سیدنا بلال حبشی بھی، صہیب رومی بھی روم سے آ کر کے، اور بڑے بڑے غلام بھی آ کر کے انہی ابو بکر اور عمر کے صفوں میں جناب علی زانو سے زانو لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سمانتا، یہ مساوات، یہ برابری، یہ وہ تعلیم ہے جس سے نبی نے دلوں کو فتح کیا۔ نبی نے انقلاب نہیں برپا کیا، نبی نے انقلاب نہیں برپا، یہ انقلاب کا لفظ یہ کفر کا لفظ ہے۔ اسلام میں انقلاب نہیں ہوتا، نبی نے دلوں کو فتح کیا۔ نبی کائنات نے اپنے اخلاق سے، اپنے عادات سے، اپنی تعلیمات سے ہمیں وہ تعلیم اپنانا پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا میرے بھائیوں، اس کو پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا۔ میری ماؤں بہنوں، تم یہ نہ سوچو کہ میں یہ مردوں سے خطاب کر رہا ہوں تو تم ہماری نظروں میں نہیں ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میرا یہ پیغام تمہارے لیے بھی ہے کہ تم تو ہمارے سماج کا اٹوٹ انگ ہو، حصہ ہو، تمہارے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ مرد تو ہم ہی ہیں نہ مکمل، ہمارے بغیر تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شادی نہیں کرتا اس کا ایمان ادھورا ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، شادی کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو تم یہ نہ سوچو کہ ربانی صاحب صرف مردوں کو بول رہے، نہیں، یہ پیغام تمہارے لیے بھی ہے۔ تمہارا مقام، تمہارا رتبہ، تم تو وہ ہو کہ تمہاری گودوں میں نبیوں نے سانسیں لی ہیں، تم نے نبیوں کو پالا ہے، رسولوں کو پالا ہے، صالحین کو پالا ہے، شہداء تمہارے گودوں میں کھیلے ہیں، تمہارے پیٹوں میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا رتبہ، تمہارا مقام اسلام میں موجود ہے، غیر اسلام میں تمہارا کوئی رتبہ، کوئی مقام موجود نہیں۔ تمہاری حیثیت تو غیر اسلام میں یہ ہے آج بھی، یہ تو اسلام کی دین ہے۔ شرم آتی ہے، عار آتی ہے، قانون بنایا گیا، ورنہ تمہیں بھی اپنے مردوں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں، اپنے مرے ہوئے شوہر کے ساتھ آگ کے اندر جلنا ان کے لیے دین اور دھرم ہے۔ یہ تو اسلام کی دین تھی کہ مسز اندرا گاندھی جلائی نہیں گئی، یہ اسلام کی دین تھی کہ بچ گئی، نہیں تو اسے بھی جلایا جاتا۔ اور آج کتنے قوانین ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اے میرے بھائیوں اور بہنوں اور میری ماں و بہنوں، تمہیں بھی علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہونا، صرف تمہیں ہنڈی پتیلی کھانے پکانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ واللہ اتنی کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں کہ میں کیا بتاؤں، رات گزر جائے اگر میں ان کمیوں کو صرف شمار کروں۔ میری بہت ساری ایسی بہنیں موجود ہیں، اور یہ ذمہ داران جمعیت کو ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ کتنی بہنیں ہماری بوڑھی مائیں موجود ہیں، دادیاں موجود ہیں، جنہیں اللہ کی قسم سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن بیچاروں کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، جناب علی تحیات پڑھنا نہیں آتا۔ کیسے نماز وہ پڑھیں گے آپ بتائیے، کیسے طہارت کریں گے؟ ان کو نواقض وضو کن چیزوں انہیں ٹوٹتا ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے سماج کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ہم نے اپنے سماج کے اندر تعلیمی بیداری پیدا کرنا پڑے گی۔ شورا پور کے چاروں طرف جو قری اور بستیاں ہیں، کم از کم تم اپنے شورا پور کو، یا گلبرگہ جو یونیورسٹیوں کا شہر کہلایا جاتا ہے، ہماری یونیورسٹی کہاں ہے؟ کہاں ہے ہماری یونیورسٹی؟ کالجز ہیں پورے بھارت کے اندر، گلبرگہ کو کالجز کا شہر کہا جاتا ہے، ہمارا کالج کہاں ہے؟ سوچیے، غور کیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں، آنے والی نسلیں شیطان ان کو گمراہ کر کے تو پھر وہ ہمارے گمراہیوں کے اوپر ڈال دے۔ یاد رکھو، ہمارے اوپر لعنتیں برسیں گی، ہماری قبروں میں ہمیں سکون نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، 2 روٹیاں ہیں، 1 روٹی کھاؤ، 1 روٹی سے پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرا بیٹا بیرسٹر بن جائے گا، میرا بیٹا فلاں بن جائے گا، میرا بیٹا IAS آفیسر بن جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے ہم، ترقی ہو جائے گی؟ دین کو آپ چھوڑ کر، لا عزت بدون الاسلام، اسلام کو چھوڑ کر تم کہیں بھی عزت ڈھونڈنا چاہو گے، تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ بغیر اسلام کی تعلیمات کے تم عزت پا سکتے
نہیں پا سکتے. اس لیے اسلام کے ساتھ ساتھ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے بھی اپنا حصہ لینا نہ بھولو. یہ رب کا فرمان ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی ہم کو اچھائی چاہیے اور آخرت میں بھی ہم کو اچھائی چاہیے. اپنے بچوں کو نبی کی سیرت ہے تعلیم حاصل کرواؤ. توحید کا انجیکشن سب سے پہلے لگنا چاہیے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. عزیزان محترم، میں سیدھا نبوی سیرت کے مطابق آپ کو آگے لے جا رہا ہوں. مسلمانوں کے اندر آج وہ پیاس، وہ تڑپ ہونی چاہیے جو صحابہ کے اندر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے بیدار ہوتے، دعائیں کرتے اپنی امت کے لیے. یہ امت تیار کرنے میں آپ نے خون پسینہ ایک کیا ہوا ہے. آپ نے مار کھائے، آپ نے گالیاں سہیں، آپ نے ظلم برداشت کیے. آپ کے صحابہ نے یہ تمام قربانیاں پیش کی، تب یہ اسلام آج ہم تک پہنچا ہے. آپ بھارت کے اندر رہتے ہوئے شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ ہمارا بھارت، ہمارا ملک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. الحمدللہ انتہائی زرخیز ہے ہمارے لیے ہر اعتبار سے. اور چند بھوکنے والے لوگ تو وہ مت دیکھو، یہ تو ہر دور میں بھوکتے ہیں. ان کو بھونکنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، ان کو بھونکنے دیں بیماری لگی ہوئی ہے. لیکن اس بھارت کے اندر 80 سے 90% ایسے برادران وطن موجود ہیں جو مختلف دھرم، تم مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں. وہ 2 4 10 انگلیوں پہ گنے ہوئے چنے لوگ ہیں جو شرارت اور بدمعاشی کے بغیر ان کا پیٹ نہیں بھرتا. بس وہ اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. لیکن ہم کو صحیح ہونا پڑے گا. ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی، اپنا اخلاق، اپنا عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ ہے نبوی سیرت میں. اللہ کے نبی کی سیرت ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے. سب سے پہلے سیرت کا یہ پہلا طریقہ ہے. سیڑھی چھوڑ کر پھٹ سے چھت کے اوپر نہیں جا سکتے آپ. توحید یہ پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے. یہاں سے آغاز ہوگا آپ کی زندگی کا، آپ کے بچوں کا، اپنی بیوی کا، آپ کے اپنے بچیوں کا، سب کا. اس کے لیے آپ کو ایسا مدرسہ اور ایک ایسا اسکول یا ایسا سینٹر مضبوط ہونا پڑے گا جہاں آپ ہر بچے اور ہر بچی کو بہترین موحد بنائیں. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. عقیدہ، اس کے بعد اعمال، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ اسلام کی تعلیمات کو اپنے پیروں سے رونقتے ہوئے آپ بڑے سب کی نظروں میں معتبر بن جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھو، کبھی نہیں ہو سکتا. برسا برس سے ہم یہ دیکھ رہے تھے بھارت کے اندر جو اسلامی تہذیب و تمدن کی چادروں کو پھینک کر اور اسلامی طور اور طریقے اور آداب اور اخلاق کے جو زیورات ہیں ان کو نکال کر جنہوں نے کافروں جیسے عادات اور اطوار اور تہذیب و تمدن اپنا لیے، وہ کہاں گئے؟ آج ان کو کوئی پوچھنے والا. ایک محسن نام کا تھا، وہ جا کے بتائیں تیاگی سنگھ بن گیا. سوچتا ہے یہاں بہت ساری چیزیں ملیں گی، آج اس کو وہی موت نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے. وہ پہلے بھی ہدایت پہ نہیں تھا، وہ تو خیر اب بھی کیا، بہرحال اللہ کی مرضی ہے. اس کے بندے، ہمارے باپ کا کیا ہے؟ اگر کسی کو وہ چاہے تو ابو جہل کو جہنم میں ڈال دے، ابو لہب کو جہنم میں ڈال دے، چاہے تو عمر جیسے سخت دشمن کو اسلام کی دولت عطا کر کے جنت میں ڈال دے. اس کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا دین ہے. تو ہمارا کردار نبوی کردار ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر بہت بہترین ماحول ہے، ہمیں اس ماحول کے لیے دعا کرنا چاہیے، اپنے وطن کے لیے. اور کبھی ہمیں اس وطن کے لیے زحمت کا سبب نہیں بننا چاہیے کسی کے لیے کہ وہ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں، ارے یہ مسلمانوں نے، ارے یہ نہ 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 نہ. ہمیں اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی تہذیب، اپنا تمدن بڑے خود سے اپنا کر کے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. قریے بستی کے اندر علماء ہونے چاہیے، دعات ہونے چاہیے، مدارس ہونے چاہیے. مساجد کو آپ صرف 5 وقت کی نمازوں کا سینٹر نہ بنائیں، بلکہ ہمارے نبی کے دور میں سیرت بتاتی ہے کہ یہ مساجد باقاعدہ، یہاں ہاسپٹل بھی قائم کیے جاتے تھے، مشورہ گاہیں بھی تھی، یہاں مشورے ہوتے تھے، یہاں سے وفود دعوت و تبلیغ کے اور فوج کے احکام جاری ہوتے تھے. فوجیں یہیں مسجدوں سے بھیج جاتی تھی جب وہ دور تھا. تو کم از کم ہم اس کو اس حساب سے اپنے مساجد کو کم از کم آباد رکھیں.
اور یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اہل حدیثوں کے پاس یہ تمام سب گن موجود ہیں، یہ بھی ہے. لیکن میں عام مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اے میرے مسلمان بھائیو جو میری آواز سن رہے ہو، اے بھارت کے لوگوں، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، میری باتیں تمہیں تکلیف دے نہ لگیں. اللہ کی قسم میں تمہارا محسن ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، میں خود بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، تمہیں بھی جنت کی طرف بلانا چاہتا ہوں. ہم تو تم سے یہی کہتے ہیں، آؤ بیٹھو، ایک مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف بتلا دو. اللہ کے قسم ہے کہ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کریں گے ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ہم وہ اہل حدیث ہیں، ہم وہ اہل الحدیث ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم میں بھی گنہگار موجود ہیں، لیکن اصول کا ہم نے کبھی سودا نہیں کیا ہے، کبھی کمپرومائز ہم نے اصولوں کا نہیں کیا ہے، ہم نے عقیدوں پر کبھی بھی کسی سے بھی مفاہمت نہیں کی ہے. الحمدللہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نبی کی امامت اور رسالت میں کسی بھی امتی کو برابر کھڑا نہیں کرتے. یہی صحابہ کا منہج رہا ہے. قبیلے بنو حنیفہ نے مسیلمہ کذاب کو نبی مانا تھا. نبی کی وفات ہوئی، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ مسیلمہ کذاب جو نماز بھی پڑھتا تھا، اس کے ماننے والے قبیلے بنو حنیفہ کے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے، سب کچھ کرتے تھے. صرف ایک غلطی انہوں نے کی تھی، مسیلمہ کذاب کے اوپر ایمان لائے کہ یہ بھی رسول ہے. یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے رسول کے بالمقابل اگر کوئی رسول کھڑا کیا جاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ہم اسے مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار، ہم جہاد کریں گے. اسے بگل بجا جنگ کا، فوج تیار ہوئی. لوگوں نے کہا بھی ارے وہ کلمہ پڑھتے ہیں. کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی کے مقابلے میں لایا گیا ہے، نبی کے مقابلے میں، ہمارے نبی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کیا گیا ہے، ہم اسے تسلیم. خاتمیت محمدی پر کوئی داغ لگے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. ابو بکر نے فوری طور کے اوپر فوج بھیجی اور فوج بھیج کر کے اس کو قلعہ خما کیا گیا. الحمدللہ گرفتار کیا گیا، مردود کو ختم کیا گیا اس کو. تو جب نبی کے مقابلے میں کسی کو نبی یا رسول کا مقام و مرتبہ نہیں دیا جا سکتا تو بتاؤ کسی اللہ کے بندے کو مشکل کشا اور حاجت روا اور غوث اور قطب اور ابدال کے نام پر ان سے بیٹا اور بیٹی اور انہیں حاجت روا اور انہیں مشکل کشا اور ولایت کا سرٹیفکیٹ تم نے دے کر کے کیا یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو. اے ہندوستان کے مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، مجھے بتاؤ یہ درگاہ، یہ مزار، یہ شد یہ علم، یہ بزرگوں کے نام پر جو تم ناٹک بندیاں کر رہے ہو، دین بتا رہے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، ارے یہ دین کسی بھی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھو کس چھانسے میں تم پڑے ہوئے ہو. یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. اور اللہ کا ایک بات اور بتاؤں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے. آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو موبائلز ہیں، اس میں بہت اچھی اچھی کلپیں آ رہی ہیں درگاہیوں کی، مداریوں کی. مولوی آج کل بلبلا رہا ہے. اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ آپ کلپیں دیکھیں، ان کے مولوی اب درگاہوں کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، چادروں کے خلاف، طواف کے خلاف. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، نیاز کے خلاف، فاتح کے خلاف آج ان کی تقریریں موجود ہیں. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. تھوڑی آخری گرتی ہوئی دیوار ہے، اہل حدیث ہو ایک لات مارو، اللہ کی قسم یہ شرک و کفر کے تانے بانے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کی ضرورت ہے. آج یہ ٹمٹماتے ہوئے دیے ہیں شرک و بدعت کے، یہ رسیا شرک و بدعت کے یہ علمبردار، ان کی کوئی حیثیت نہیں، مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور ان کے تانے اور بانے ہیں. الحمدللہ تمہیں ضرورت ہے کہ تم ایجوکیشن میں آگے بڑھو. تعلیم، رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اپنے بچوں کو لائر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، عالم بناؤ، حافظ. ہر مسلمان کا بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے انشاءاللہ. ہر بچی، یہ نہیں کہ حافظ بنا دیا بس مصلی کا امام بنانے کے لیے. ڈاکٹر ہو، مصلی کا امام ہو، حافظ قرآن بھی ہو، عالم بھی ہو، حلال و حرام کی تمیز بھی رکھتا ہو. ہر مسلمان کو حفظ کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو قرآن اور جب میں حفظ کی بات کر رہا ہوں تو قرآن پڑھنا تو بہرحال
یہ تو فرض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اور آگے بڑھتے ہیں ہم تھوڑا سا، کیونکہ ٹائم بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ میں ایک اور اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نبوی سیرت میں سماج، یہ تو افراد کی تربیت ہوئی، سماج کے اندر اللہ کے نبی نے کس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کی اور تربیت کی۔ شادی بیاہ جو ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے، ہم نے آج غیر مسلموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بہت سارے عادات اور اطوار، اور یہ خربودے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، اور صحبت طالح ترا طالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور کمینوں کی صحبت تمہیں کمینہ بناتی ہے۔ اس لیے ہر ماں اور باپ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کن کے ساتھ کھیلتا ہے، کودتا ہے اور کن کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، اور یہ نظر رکھنا ضروری بھی ہے، کیونکہ تربیت کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ معاشرہ تعمیر ہوتا ہے میاں اور بیوی سے۔ بہترین بیوی کا انتخاب کرو۔ نوجوانوں کے لیے بڑا ہاٹ ٹاپک ہے یہ، وہ لوگ جو شادی نہیں کرتے۔ ہمیں آج کچھ رضاکار ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے احباب، آج پورا دن شادی کا تھا ٹاپک۔ ہمارے ضمیر بھائی کے ماما ہیں، اللہ سے دعا کرو ایسے بہت سارے ماما ہیں، سب کی شادی ہو جائے۔ کہاں ہیں ضمیر بھائی؟ وہ انتظامیہ میں ہوں گے بیچارے، تو ان کو پتہ ہی نہیں۔ سب کی شادی کرے اللہ تعالیٰ۔ جتنے نوجوان ہیں 17-18 کے بعد اللہ سب کا نکاح کروائے، اور اللہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو بھی 16-17 کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی نکاح کروائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ شادیاں بالکل سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ 4 آدمی بیٹھو، ایجاب و قبول کرو، ختم۔ لکھا پڑھائی جو بھی آج کل رجسٹریشن ہوتا ہے، امام صاحب لکھ پڑھتے ہیں، ختم ہو گئی، شادی ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب ولیمے کی تیاری لڑکا کرے، لڑکا ولیمے کی تیاری، یہ نہیں کہ بیٹی اب لا تو یہ بارات جا رہی ہے تو وہاں کھانا کھانے جا رہے ہیں، تو وہاں بکرے کٹ رہے ہیں، وہاں اسٹارٹر بنائے جا رہے ہیں، لولی پاپ بنائے جا رہے ہیں، سب کے دعوتیں ہو رہی ہیں۔ حیدرآباد کے قریب ہی ہو آپ، پتہ نہیں کیا کیا بدبو یہاں سے، کیا کیا غلط چیزیں یہاں امپورٹ ہو رہی ہوں گی، اور یہاں سے وہاں تو خیر دیہاتوں تک پہنچتی ہیں۔ یہاں بھی ہے بارات وارات چلتی ہے، بولو، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے مجرم ہو۔ ہاں حرام ہے یہ، یاد رکھو، حرام کام کر رہے ہو۔ اہل حدیث اور نبوی سیرت، نبی کی سیرت، بڑا جس نے بھی یہ موضوع دیا اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے، پتہ نہیں کیا سوچ کر کے مجھے دے دیا۔ نبوی سیرت پر ٹکاؤں گا میں لا کے، کیا کیا بتاؤں میں نبوی سیرت میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب حاضر ہوتے ہیں، چچا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچیرے بھائی ہیں، گویا چچا ہی ہیں فاطمہ الزہرا کے۔ رشتہ دیکھیں آپ، یہاں بھی قریشیوں نے نقشے برقشے بتائے، بولے یہ ماموں بھی ہیں اور یہ سالے بھی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ماموں بھی ہو اور سالہ بھی ہو؟ تو یہاں رشتے عجیب و غریب مسلمانوں میں الحمدللہ، دادی جب تک بھابھی نہ بنے، جب تک رشتہ مسلمانوں کا مکمل نہیں ہوتا، نانی بھی بھابھی بنتی ہے، ایسے رشتے ہمارے جڑتے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں فاطمہ الزہرا، پلی ہیں بڑی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی نے انہیں بھی پالا پوسا تھا، ابو طالب کے بیٹے تھے، بچپن سے آپ نے اپنے پاس رکھا تھا، کھلایا تھا، پلایا تھا، سب کچھ کرا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مہر لاؤ۔ کیا لاؤ؟ سنو، بیٹی والا مطالبہ کر رہا، کیا؟ مہر لاؤ۔ اور ہمارے ہاں اب کیا ہو رہا ہے، سیرت کا تقاضا یہ ہے، سیرت یہ کہتی ہے، نبوت یہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کا اگر کوئی پیغام آتا ہے، اس کو پسند ہے تو تم کو مہر، پہلے مہر کی بات کرو۔ اور ہم نے یہاں مفہوم تبدیل کر دیا، سب سے پہلے ہم جوڑے گھوڑے، ہم سب سے پہلے کیا دو گے؟ میں بڑا قلاش ہوں، بھک منگا ہوں، فقیر ہوں، انٹرنیشنل دنیا کا سب سے ذلیل ترین آدمی، اپنی بیٹی کو کیا دو گے؟ بے غیرت جا کے ڈوب مر چلو بھر پانی میں، نہ ہو تو جا کر کے اوپر پہاڑی پر سے اپنے آپ کو مار ڈال،
اس سے پہلے بہتر تھا تو مر جاتا، تو ایسی حرکتیں نہ کرتا. شرم کرو. یہ جہیز، یہ لعنتیں ہیں، لعنت ہے. اور دینے والا، میں سیٹ ہوں، بڑا مالدار. ایک قریشی برادران جو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین. یو پی کے اندر ادھر ہاپڑ، ادھر دلی کے قرب و جوار میں اتنی گند مچائی، کروڑوں اما سونے کی پلیٹوں میں کھانے کھلائے جا رہے. سوچو، باراتیوں کو بائک پیش کی جا رہی ہے. کتنے باراتی آئیں گے؟ سب کے لیے بائک. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں. جیل میں ٹھونس دیا گیا اس کو. پیسے اللہ نے دیے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین کی راہ میں خرچ کرو، اسلام کے فروغ کے لیے خرچ کرو. آج کے آپ کے پاس اللہ نے مال کی بھی قوت دی ہے، دولت کی بھی قوت دی ہے، جسم کی بھی طاقت اور قوت دی ہے، خوشحال بنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے دین پر خرچ کرو، اللہ کے تعلیم پر، اللہ کی تعلیم پھیلانے پر خرچ کرو، اللہ کے دین جو پھیلا رہے ان کے اوپر خرچ کرو. یہ غلط بات ہے. نبی کی سیرت پڑھو. نبی کی سیرت یہ ہے، مہر لاؤ. حسین علی نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے لاؤ، مرد ہو تم، لاؤ. ہماری طرح بھکاری بن کے نہیں مانگتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گئے، اپنا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، وہ ہتھیار تھے لڑائی کے، زرہ بختر، ذوالفقار، جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، اٹھایا اور مارکیٹ میں گئے، بازار میں. وہاں دیکھا سیدنا عثمان غنی آ رہے تھے. کہنے لگے علی کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ بیچنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا شادی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیٹی سے اور مہر دینا ہے. تو حضرت عثمان، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کون تھے؟ مالدار تھے، غنی تھے، ماشاءاللہ ان کا لقب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ایک بیٹی انتقال کی، دوسری بیٹی آپ نے دی تھی حضرت عثمان غنی کو. سمجھ گئے یہ ساڑھو بننے والے ہیں ہم زلف. کہنے لگے علی ایسا ہے، بیچنے جا رہے ہو، مجھے بیچ دو. کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپ ہی لے لو. وہ لے لیا حضرت عثمان غنی نے، محبت دے کے. اور کتنے میں بیچو گے؟ اتنے میں. اتنا پورا پیسہ ان کو دے دیا، کوئی بھاؤ تاؤ نہیں، جتنے میں اتنا لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، شادی ہو رہی ہے. سنو، باپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، دولہا بھی کھڑا ہوا ہے، گھری کا دولہا. اللہ کے نبی نے دامن پھیلائے. حضرت علی نے دینار اور درہم جو بھی ملے تھے لا کے دامن میں رکھا. آپ نے اس میں سے ایک مٹھی نکالی، کہا فاطمہ کا گھر بناؤ. فاطمہ کہا پہلے گھر بناؤ. اور ایک مٹھی نکالی، کہا فاطمہ کے لیے کپڑے اور خوشبو کا اہتمام کیا جائے. اور انہی کے پیسوں سے اللہ کے نبی نے ان کی شادی کری، نکاح پڑھایا. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ کہتے ہیں کائنات کے سردار، امام الانبیاء، سردار دو جہاں، اللہ کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی یوں کر رہے ہیں. یہ سیرت کا نمونہ ہے. اس سیرت کو کون فالو کرے گا؟ بولو. آپ اہل الحدیث ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، تو اسے کون اپنائے گا؟ آپ بتاؤ. یہ جہیز کا لینا دینے والا بھی حرام کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کا حق مار کر بیٹی کو دے رہا ہے. بیٹوں کا حق ہے وہ، اور لینے والا تو ہے ہی ہے، حرام خوری کر رہا وہ. اس لیے جب تک یہ تمہارے پاس رہے گا، یاد رکھو، حرام مال کھاؤ گے جنت میں نہیں جاؤ گے. اور یہ حقوق ہیں جن لوگوں نے لیا ہے، وہ اپنے اپنے سسر کو جا کے واپس کر دو عزت کے ساتھ. یہ نہیں کہ آئندہ نہیں لوں گا، نہیں، واپس کرو، واپس کرو. ایک سوئی بھی تم نے لیے جا واپس کرو، نہیں چاہیے. یہ رکھیے آپ، جزاک اللہ خیر. میں آپ کو بتاؤں سماج کیسے بنتا ہے. عمل کرو، عمل. سنتے تو بہت ہیں. حضرت ابو ہریرہ، یہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں میں آ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. حضرت ابو ہریرہ کا بہت زبردست سماجی واقعہ مجھے یاد آیا. کوفہ گئے، پوری دنیا لپٹ گئی، جہاں نبی کے صحابہ آئیں، صحابی آئیں، چلو آج حدیث سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بڑی عزت، بڑی آؤ بھگت. ماشاءاللہ ہم تو ادنا سے غلاموں کے غلام ہیں،
آپ نے جو اہتمام کیا، جو یہ استقبال، نوجوانوں کا جوش اور جذبہ، تھوڑا مبالغہ تھا اس میں، اتنا نہیں ہونا چاہیے یار، اپن طالب علم لوگ ہیں چھوٹے موٹے. آپ نے تو ایسا ماشاءاللہ ایسا لگا جیسے کوئی خیر پرائم منسٹر بھی جاتا ہے اس کے ابھی اتنا آؤ بھگت نہیں ہوتی. اللہ آپ کے دلوں میں علماء کی محبت برقرار رکھے، دعات کے محبت اور اسی طرح عزت و احترام، اپنے بھائیوں کی چھوٹے ہوں بڑے ہوں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی مسرت، بڑی خوشی، لیکن بہرحال ذرا غلو ہو گیا، تھوڑا کم ہونا چاہیے. خیر یہ کم ہی ہے، ورنہ وہاں تو ٹوکریوں کی ٹوکریاں گلاب کے پھول پھینکے جاتے ہیں. یہ اور کچھ قومیں ہمارے ہندوستان میں تو ایسی ہیں سرفنگ ہوتی ہے، معلوم یہ میں وہ نہیں ہلا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، نعت پڑھ رہا ہے، نعت پڑھ رہا کود رہے ہیں سب. ہم نے کہا اس کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے، یہ صوفی لوگ کودتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جو وجد آ گیا، حال آ گیا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا انہیں کسی ننگی دیوار پہ کھڑا کر دو، بٹھا دو اور کہہ دو اب آ رہا ہے حال کی نہیں ہے، دیکھو ان کو حال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. انہیں کبھی حال نہیں آئے گا ان بے غیرتوں کو. یہ بے غیرت مکار لوگ ہیں، یہ شیطان لوگ ہیں، یہ خبیث. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں تو یہ ہے ہمارا سماج. اور بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کوفہ میں، اندر پوری دنیا میں بڑی شور ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ آئے ہیں، نبی کے صحابی آئے ہیں، چلو آج حدیث سنتے ہیں. مسجد کوفہ بھر گئی ایک دم تناب علی دنا دن. حضرت ابو ہریرہ نے، پوری بھیڑ بیٹھی تھی، کہنے لگے ابو ہریرہ ہمیں حدیث سنائیے. کہنے لگے حدیث میں سناؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. میں حدیث سناؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. کہنے لگے کیا شرط ہے؟ کہنے لگے کہ میری ایک شرط یہ ہے کہ جو بندہ اس کے اندر اپنے رحم کو، رحم مادر کو، رشتے کو، خون کے رشتے کو جو کاٹنے والا بیٹھا ہے وہ یہاں سے نکل جائے. اس مجلس سے وہ بندہ نکل جائے جو اپنے خون کے رشتے کو جس نے کاٹ دیا ہو. مطلب یعنی بول چال بند ہے، آنا جانا نہیں ہے، دشمنی ہے، خونی رشتے ہیں، بھائی بھائی ہیں، ممیرا رشتہ ہے، خلیرا رشتہ ہے، ننیحالی رشتہ ہے، ددھیالی رشتہ ہے، چچا بھتیجے ہیں، بھائی بھائی ہیں. سمجھ گئے نا آپ اتنا؟ ایسا شخص یہاں سے نکل جائے گا تو میں حدیث سناؤں گا. اب پوری مجلس سناٹے میں، سارے بیٹھے ہوئے، کون اٹھے؟ اب جو اٹھے گا تو سمجھو بے عزتی کی بات ہے نا. یہ دنیا اسی کو دیکھے گا. یہ ہے ایک نوجوان بیچارہ، اس نے ہمت کری اور اپنے منہ کے اوپر ایسے ہی ڈانٹے باندھے، منہ لپیٹا، آنکھ صرف دکھ رہی تھی، کوئی پہچان نہ پائے، اور وہ اس مجلس سے اٹھا اور چلا گیا. لوگوں نے اس کو دیکھا. بہرحال وہ سیدھے اپنے خالہ کے گھر پہ گیا. رات کو دروازے پہ دستک دی. خالہ نے گھر دروازہ کھولا، دیکھا کہ بہن کا بیٹا کھڑا ہوا ہے. سلام کیا، خالہ اماں سلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. بیٹا کیسے بھول گیا تو یہ دروازہ؟ آج تک تو تیرا باپ نہیں آیا تو آیا ہوا ہے، تیری اماں نہیں آئی، کیسے بھول گیا؟ آج ہمارے گھر آ گیا. تو کہا خالہ مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کیا ہوں اور تم مجھے معاف کر دو. کہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں بھی ماں ہوں تیری، کوئی بات نہیں، میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن تو آیا کیسے یہ بتا. اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، صحابی رسول، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو رشتے کا کاٹنے والا ہو وہ اس مجلس سے جب تک نہیں نکلے گا تب تک میں حدیث نہیں سناؤں گا. سارے بیٹھے تھے، تو میں چونکہ یہ ایسا مجرم تھا اس لیے میں نکل آیا کہ میری وجہ سے آخر لوگوں کو کیوں تکلیف ہو، لوگ حدیث سے کیوں محروم رہیں. میں آپ کے پاس آ گیا، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایسی غلط. اب جو کچھ بھی رہا ہوگا اس لڑکے نے، اللہ
کا واسطہ دے کر خالہ سے معافی، ماں تھی، خالہ تو ماں ہی ہوتی ہے، اس نے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، بیٹا کوئی بات نہیں ہم تجھے معاف کرتے، لیکن ایک سوال ہے، تو اب جا پلٹ کے مسجد میں اور میری طرف سے سوال کرنا کہ میری خالہ نے ایک سوال پوچھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ آخر آپ کو حدیث رسول سنانا تھی تو آپ سناتے، آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ وہ مجلس سے نکل جائے، جس نے جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے وہ مجلس سے نکل جائے، یہ شرط آپ نے کیوں لگائی؟ یہ سوال ضرور کرنا۔ چنانچہ وہ نوجوان کہا ٹھیک ہے اماں، خالہ اماں میں جا رہا ہوں۔ وہ آیا اپنے گھر، مسجد میں آیا اور مجلس حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث بیان ہو رہی تھی، مجلس جب ختم سوال و جواب کا موقع آیا تو وہ پہنچا نوجوان سیدھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری خالہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ آپ نے حدیث سنانا تھی تو حدیث سنا دیتے، آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ وہ رشتوں کو کاٹنے والا نکل جائے، اس کی وجہ کیا ہے یہ بتائیے۔ انہوں نے کہا بیٹے اس لیے میں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ان کانوں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم نے حدیث سنی تھی کہ اس مجلس میں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا جس میں رحم کو کاٹنے والا بندہ یا بندی موجود ہو، اس پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ ہے سوچ لو، اگر میں یہاں یہ شرط لگاؤں تو خیر وہ زمانے میں بھی لوگ تھے بیچارے کیا کرتے، یہاں بھی کوئی نہیں اٹھے گا۔ ہم میں وہ دشمنیاں کیوں موجود ہیں؟ چچا بھتیجے میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، ننیال میں لڑائی، ددھیال میں لڑائی، ماموں پھوپھے، بوا پھوپھے کا رشتہ تو اللہ ہی خیر کرے، انگار پہ رہتا ہے، پھپھو تو بیچاری جان مصیبت ہوتی ہے نند کی ہے۔ ایسی لڑائیاں، ساس بہو کی لڑائی، نند بھاوج کی لڑائیاں، یہ رشتوں کو بکھیر بکھیر کر کے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سبب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے، بیٹی کی بھی غلطی ہوتی ہے، بیوی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک بنیادی سبب مرد بھی ہوتا ہے۔ مرد سے میری مراد شوہر ہوتا ہے، وہ نکما شوہر جو اپنے بیوی کی عزت نہ کرے اور کسی ہیلے اور بہانے سے اپنے ماں باپ کو، باپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، باپ تو بیچارہ باہر رہتا ہے، اس کو اندر کے گھر سے اندر سے کوئی مطلب نہیں ہوتی، اس کو تو اندر سے اس کی بیوی رپورٹ دیتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے، ورنہ اندر کیا کھچڑی ساس پکا رہی ہوتی ہے وہ صرف بہو جانتی ہے یا نند جانتی ہے، باپ کو نہیں پتہ ہوتا اتنا، اور اس کا دماغ اتنا تنگ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر بہو جا کر کے 2 دفعہ حمام میں نہا لے تو شرم بھی آئے گی اس کو کچھ کہتے ہوئے، لیکن ساس اکھڑ جائے گی ہتھے سے، جب دیکھو واش روم میں گھسی رہتی ہے، جب دیکھو نہاتی رہتی ہے۔ ارے تو اپنے بیٹے کو دیکھنا، تیرا بیٹا اسے تنگ کرتا ہے تو بیچاری کیا کرے گی، وہ اپنے بیٹے کو نہیں کہے گی، بہو کے اوپر سارے غصے اس کے نکلتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو ساسو اماں، قبر میں پیر لٹکاؤ یا جوان ہو تم بھی کبھی بہو تھی، بچوں کے اوپر رحم کرو۔ واللہ خان صاحب اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی ہفتوں نہیں نہاتی اس ڈر سے کہ اس کی ساس اس کو تانے دیتی ہے اور وہ کسی بہانے سے میرے گھر میں آ کے غسل کرتی ہے۔ ایسے بھی گھر، اور کسی اور کے نہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں۔ کیا ہے یہ نبوی سیرت کا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا نتیجہ ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کھڑی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے میں کسی کو مسجد میں کھڑا کر کے اپنے مصلی پر اور جاؤں باہر، اگر جو لوگ نماز کا وقت ہوا اور گھروں میں بیٹھے ہیں اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگوانے کا حکم دے۔ وہ بچی جس کو تمہارے بیٹے نے تنگ کیا اور وہ نہانے پہ مجبور ہوئی، وہ تو جا کے نالائق ادھر ادھر کہیں دریا وریا میں ڈبکی مار لے گا، کسی کے نل کے نیچے بیٹھ جائے گا، اس کا کیا ہے، لیکن بہو کہاں جائے گی؟ نہیں، کھلی بات، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق،
اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، تو ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم یہ نہیں بتائیں گے تو آپ کو کون بتائے گا؟ جا کے کافروں سے سیکھو گے، ان کی مجلسوں میں کیا ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں واش روم کا اہتمام کرو، شادی کرنے سے پہلے اپنے بیڈ روم، اپنے گھر کے آزو بازو میں، جیسا اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ کا گھر بناؤ، اپنے گھر میں نہیں کہ یہیں پہ ایک کمرے میں علی کو بھی رکھ دو اور فاطمہ کو بھی رکھ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ان کا گھر الگ بناؤ، ان کا گھر، ہاں ان کا گھر الگ بناؤ۔ کیوں؟ آزادی کے ساتھ رہیں گے، محبت بڑھے گی، نہائیں گے دھوئیں گے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ نہائیں دھوئیں، کوئی دیکھنے والا نہ کوئی ساس نہ کوئی نند، ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، وظیفے قرآن پڑھیں گے، دین کے اوپر عمل کریں گے۔ بے دین ہوگی، بے نمازی ہوگی تمہارے گھر میں آ کے شوہر، تمہارا بیٹا دیندار ہوگا تو دین سکھائے گا اس کو، لیکن ایسے تم رکھو گے ایسی نظروں کے اوپر، کیا ہوگا؟ اس لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شادی کرنے ان گھروں کو اسلامی طرز کے مطابق بناؤ، چھوٹا ہی صحیح لیکن اس میں الگ سے اہتمام کرو، تاکہ فری ہو کر کے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں اپنے گھروں میں نہا دھو سکیں اور نماز پڑھ سکیں اور تمہاری خدمت کر سکیں، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی بھڑائی۔ اکثر گھروں میں لڑائی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے، وہ جو لڑکی بار بار بیچاری آتی ہے نئی نویلی، اپنے بیٹے کو مارے ڈر کے اس کو نہیں بولتی عورت۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، بھائی بھائی میں لڑائی، 4 بالش زمین، ایک انچ زمین، کاش ہمارے پاس نبوی سیرت کا یہ نمونہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما من اخذ شبرا من الارض بغیر حق، کسی بھی انسان کا ایک بالش، کسی بھی انسان کی زمین نہ حق طور پر اگر کسی نے لی ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنائے گا، ہار، 7 زمینوں کا ہار پہنا کر کے کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے یار؟ حلال نہ حرام، کوئی تمیز نہیں۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت کے اوپر کہ لوگ مال کے آگے کچھ نہیں دیکھیں گے، کہاں سے آ رہا ہے، جہاں سے آ رہا ہے، خلاص آنے دو، مال 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 مال، کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ ان حرام خوریوں کی وجہ سے بھی ہمارے سماج کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بربادی پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، عزیزان گرامی قدر، آپ حضرات نبوی سیرت کے مطابق اب پڑھو، پہلے اس کا درس ہونا چاہیے، علماء کی تقاریر درسوں میں شریک ہو اور باقاعدہ اسی نبی کی سیرت کے مطابق اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اور اپنے گھر کے اندر اپنے بیویوں کی عزت کرو۔ بیوی ایک اٹوٹ انگ ہے، ہمارا حصہ ہے، وہ سر کا تاج ہے، وہ پیر کی جوتی نہیں ہے۔ اس کی عزت کرو، اس سے محبت کرو، چاہے صبح شام آئی لو یو کہنا پڑے، کہو، حلال ہے تمہارے لیے۔ جب داخل ہو السلام علیکم بیگم، آئی لو یو۔ اور بیگم کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کریں، یہ حلال ہے۔ آج جو مرد غیر عورتوں کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں اور ان کی عورتیں شکایت کرتی ہیں، اس کی وجہ وہ خود عورت ہے۔ تو میلی کچیلی، بغیر کسی میک اپ، بغیر کسی خوشبو، گھر میں وہی روٹی کے باس اور وہی چولہے برتن کے پسینے میں اور وہی بچوں کے منہ اور پیشاب، وہی دودھ وہی لگائے ہوئے، ظاہر ہے اس سے پہلے کی شوہر کے پاس جائے، اس کو چاہیے کہ کپڑے شپڑے الگ سے رکھو، پہن اوڑھ کر کے اور نہا دھو کر کے یا کم از کم فریش ہو کر کے میک اپ شیک اپ ہلکا پھلکا اپنے شوہر سے ملاقات کرو، اپنے شوہر کے دل کو بہلاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہ بھی اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہم اپنی عورتوں سے جو ملاقات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی باتیں کرتے ہیں، تو کیا اس میں بھی اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں یہی باتیں اور یہی حرکتیں کسی غیر عورت سے جا کے کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا یا گناہ؟ انہوں نے کہا گناہ ملے گا۔ تو کہا جب وہاں گناہ ملے گا تو یہ حلال عورت ہے، حلال شوہر، یہاں تو تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔
تو آپ بھی اپنی عورتوں سے محبت سے بات کریں. لڑائی جھگڑا، اور بیویوں کو چاہیے کہ اگر عورت کا شوہر کا پارا گرم ہے تو ذرا اپنا پارا ذرا ہلکا رکھیں، خاموش رہیں، خاموشی کو لازم پکڑیں. یہ نہیں کہ ترکی بترکی جواب دینا شروع کریں، تیری تو میں سے تو فلانے، اور تھپڑ پڑا تو بھون بھون رونا شروع. ایسا نہ کرو. جب شوہر ناراض ہو تو ذرا خاموش ہو جاؤ. پھر اس کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو، ذرا چائے دو، ذرا پانی دو، ذرا کچھ مسکے اس کے دو، ذرا پیار محبت کی باتیں کرو دھیرے دھیرے. یہ نہیں کہ گنگ بن جاؤ. اور تکبر اور غرور عورت کے لیے جائز نہیں ہے. انا، عورت میاں بیوی میں انا نہیں آنی چاہیے. کتنے بھی لڑائی ہو جائے، لیکن ایک بات نوجوانوں یاد رکھو، بزرگوں کا تو معاملہ ہی ختم ہے، گزرے ہوئے موسم ہو گئے، لیکن ان میں بھی لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. ایسے موقع پر بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، کہ کتنے بھی جھگڑے ہو جائیں کبھی ٹاکنگ بند نہیں کرنا، نہ موبائل سوئچ آف کرنا. اور تو تم بھی، میری ماں بہنوں بیٹیوں تم بھی، اور میرے بھائیوں تم بھی، موبائل سوئچ آف نہیں کرنا. کسی یہ طریقہ غلط ہے. بات کرتے رہنا. پانی لاؤ، نہ بولو ٹھیک ہے، لیکن چائے بناؤ، اس سے ہی بول دو، کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑی دیر اپنی مردانگی کا اظہار کرو. اور یاد رکھو، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، آپ کا حکم اگر وہ نیک عورت ہے اچھی تو وہ خدا کا فرمان سمجھتی ہے. ایسی حالت میں بھی اگر آپ کہو گے پانی لاؤ، بھلے وہ غصے میں اور آپ غصے میں ہیں، تو وہ پانی لا کے آپ کو دے گی. لیکن اگر آپ نے اپنی بیٹی یا اپنے بیٹوں سے پانی منگایا تو اس کے بھلے وہ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی ہیں، اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اب اس کے لیے یہ نہیں کرنا کہ بس آج رات کو لڑائی شروع اور میرا یہ فارمولہ تجربے کرو، یہ سب کے لیے نہیں. اللہ نہ کرے لڑائی ہو جانی چاہیے کبھی کبھی، کیوں لڑائی کے بعد محبت کے اندر ایک الگ سے ٹیسٹ مزہ آتا ہے، ایک الگ مزہ آتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو کبھی کبھی جھوٹے موٹے بھی لڑ لیا کرو. ایسے بھی ایک دم ایک عورت مولوی صاحب کے پاس پہنچی، کہنے لگی مجھے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے. کہا کیوں؟ کہا بس مجھے نہیں رہنا ہے. اب وہ بتا ہی نہیں رہی ہے. اب گھر والے بھی آ گئے، باپ تو بولے میں اس کے ساتھ لڑوں، یہ کبھی مجھ سے لڑتا ہی نہیں ہے، یہ کبھی جو بھی کہتی ہوں بس یہ کر دو وہ کرنا شروع. پانی لے آؤ پانی، چائے بننا دو چائے، پتیلی دھل دو پتیلی، کپڑا دھل دو، سب کچھ کرتے ہیں. میں ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے مرد چاہیے. یہ ہوتی ہے عورت. اللہ کی قسم بغیر ہمارے کوئی عورت مکمل نہیں، اور بغیر ان کے ہم مکمل نہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے. میری ماں بہنوں، تمہاری ہم عزت کرتے ہیں اور سب کو عزت کرنی چاہیے. اپنے بیویوں کے، اپنے بچوں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہیں. استوصوا بالنساء خیر، اللہ کے نبی نے مرتے وقت نصیحت کی کہ اللہ کی باندیوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا سلوک کرنا. اور جن لوگوں نے جہیز لیے ہیں واپس کرو، نو کمپرومائز. ہاں، اور ورنہ جا کے اپنے سسر کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو. معافی مانگ لو کہ معاف کر دو، مجھے اب ہی نہیں، سب ختم ہو گیا، کیا کریں. اور جن لوگوں نے مہر نہیں دیے ہیں اپنی بیویوں کو، اور وہ قیامت کے دن زانیوں کے صفوں میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے، یاد رکھو وہ مہر جا کے اپنی عورت کے ہاتھوں میں ڈالو، یہ تمہارا مہر ہے. وہ مہر اس نے اپنی عزت آپ کے حوالے کی ہے، عورت نے، اس کے عوض میں وہ مہر کا پیسہ ہے، چاہے وہ 2 روپے ہو، چاہے وہ 2 کروڑ ہو، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا کیوں نہ ہو، تو اس کا حق ہے. وہ کہے میں نے معاف کیا، کرنا تو معاف وہ بعد میں کرنا، پہلے یہ پکڑو خلاص. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہ اس کا حق ہے. زیور بنوا دو، انگوٹھی بنوا دو، پیل بنوا دو، ہار بنوا دو، اب جو بھی آپ کے ماحول میں چلتا ہے وہ سب بنوا دو، یا سونا دے دو، کچھ بھی دے دو، پیسے دے دو. پیسے اگر آپ کو ڈر ہے کہ ختم کر دیں گی تو کچھ بھی دے دو بہرحال، لیکن مہر اب اپنی بیویوں کو ضرور دینا.
یہ نہیں کہ شادی ہوئی تو سہاگ رات میں بیگم مہر معاف کر دو. بعض نوجوان نالائق ایسے بھی واللہ کی قسم چارپائی نہیں چھوئیں گے جب تک مہر نہیں معاف کرو. وہ بیچاری دلہن بنی بیٹھی ہے, اتنا بدتمیز آدمی ہے, وہ بھی سوچ رہی ہوگی اتنا نااہل کس کے ساتھ میرے ماں باپ نے بیاہ دیا اس کو. چارپائی کو وہ چھوئیں گے نہیں جب تک مہر معاف نہیں کریں گے. استغفر اللہ, یہ حرام ہے اس طرح کی باتیں کرنا. علی کل حال میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے. میں بیان کرتا رہوں گا, آپ بیٹھے رہو گے اور رات گزرتی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اور اس طرح کی دینی مجلسوں کو برقرار رکھے, اور اللہ عز و جل آپ کو, آپ کی آل اولاد کو سرسبز و شاداب رکھے, اور اسی طرح محبت اور اخلاص اور خلوص کے ساتھ آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے حق اور حقوق کو ادا کرنے, اللہ کے رسول کے, بھائیوں کے, بہنوں کے, والدین کے, بیوی کے, بچوں کے, محلے کے, پڑوسیوں کے, جانوروں کے, اپنے وطن کے حق حقوق, برادران وطن کے حق حقوق سب کو ادا کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں نبوی اخلاق پر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جتنے بھی امور ہیں, احکام ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے اور جو منع کیے گئے ہیں اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال اگر کچھ سوالات ہیں تو بے شک کر لیں, 5-10 منٹ میں اگر کچھ سوال ہیں. اور خواتین کے بھی اگر کچھ سوالات ہیں تو بچوں کے ہاتھوں بھیجوا دو لکھ کے. ماشاءاللہ, یہ دیکھیں, شرمایا مت کرو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. کیا ہمارا نفس رب ہے؟ نہیں محترم, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کا نفس رب نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے بنایا, کس انداز سے بنایا. یہ زبان چمڑے کی جو اسے آواز نکل رہی ہے, یہ پیٹ, یہ جسم, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یعنی خود اپنے اوپر سراپے پہ غور کرے. آنکھ ہے, یہ بھی چمڑا ہے, روشنی جاری, کان سے سن رہے ہیں, ناک سے خوشبو اور بدبو کا پتہ لگتا ہے. تو یہ سب اللہ کی شناخت اور اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہیں. تو اس طرح سے آدمی اگر اپنے سراپے پہ غور کر لے تو اپنے رب کو پہچان جائے گا. وہ جاہل ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے, خود اپنے اوپر غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی ایک سیکنڈ. اب ایک بھائی نے سوال کیا, ہجرت کیوں, اہل حدیث کون, اعلیٰ تعلیم کیا, ہجرت کیوں؟ ہجرت جہاں پر آپ کو آپ کے دین پر صحیح طریقے سے مکمل عمل کرنے سے روکا جائے اور آپ کو ستایا جائے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے, آپ لوگ بیٹھ جائیں کہ آپ اس جگہ سے ہجرت کر جائیں. مطلب اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں, اپنے ہی شہر, اپنے ہی ملک میں, اپنی ہی بستی میں, جہاں عزت و آبرو کے ساتھ آپ وہاں زندگی گزاریں. اس کو کہتے ہیں ہجرت. اہل حدیث کون؟ اہل حدیث وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو صحابہ نے جس طرح سے سمجھا اس طرح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے, ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے, اور وہی پکے اور سچے مسلمان بھی ہیں الحمدللہ. اعلیٰ تعلیم آپ چاند پر پہنچ جائیں یا اس سے بھی آگے چلے جائیں. اعلیٰ تعلیم قرآن و سنت کی بھی تعلیم, آپ کے حلال و حرام کی تمیز ہو, توحید کی پہچان ہو, شرک جانے, بدعات جانے, کفر جانے, نفاق جانے, ان تمام سب چیزوں کا علم آپ کے پاس ہو, اور آپ دینی دنیاوی اعتبار سے جس فیلڈ میں ہیں آپ اس کے حق کو ادا کریں, تعلیمی طور پر اعلیٰ کوالٹی علم حاصل کریں, وہی اعلیٰ تعلیم ہے. تو آپ بتا دو. جی جی سوال. تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ بغیر مجلس ختم ہوئے نہ جائیں,
اس لیے کہ ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی ہے. آپ تمام احباب کے لیے مرد و خواتین کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. آپ اگر یوں ہی چلے جائیں گے تو کھانا ہمارا بچ جائے گا. اس لیے ہم تمام احباب سے پرخلوص گزارش اور درخواست کرتے ہیں کہ 10-5 منٹ اور ٹھہریں. اس کے بعد آپ کے پاس ہی والنٹر حضرات کھانا پہنچائیں گے. آپ بس 10 سے 15 منٹ مشکل سے آپ کا وقت ضرور لیں گے انشاءاللہ. جی بولیے شیخ، آپ بولیے. کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا، اس کا انتقال ہو گیا، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، کیا وہ بچے بیوی کو مہر دینا ہے ماں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اب وہ اللہ معاف کرنے والا، ان کو اب کیا کہہ سکتے. بچے کیسے مہر دیں گے؟ بچے اپنے بیوی کا مہر دیں گے، اماں کا مہر بچے نہیں دیں گے. کیا ہے یہ مہر کے تعلق؟ کوئی جو 10-15 سال کے بعد 10-15 سال کے پہلے کیا تعلق دیا ہے، اب کیا حساب سے دے گا؟ اچھا 10-15 سال پہلے جو ریٹ جتنا سونا تھا اسی حساب سے سونا دے. آج بھی 1 تولہ سونا تھا تو 1 تولہ، 50 تولہ سونا تھا تو 50 تولہ آج کے حساب سے دے گا. وہ کل کے حساب سے نہیں دے گا. اب کل کے حساب سے دینا ہے تو بیوی کو اسی کل میں لا لو، بیوی کو کل واپس کر کے لاؤ پھر لے دیو. کیا اسلام میں شادی کے لیے ذات یا خاندان دیکھنا ضروری ہے؟ کیا اسلام میں شادی کے لیے ذات اور پات دیکھنا ضروری ہے؟ یہ سوال ہے. کوئی ذات پات نہیں، ہم سب ایک ہی ذات ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کوئی ذات پات نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں اس لیے نہیں کہ شادی بیاہ میں فرق کرو، اس لیے کہ تاکہ پہچان بنے، لتعارف، تعارف کے لیے بس، اور کچھ نہیں. کسی بھائی آپ حضرات اور والنٹیئر کو بولو کھانا وانا لگاتے رہیں. بات آپ لوگ تھوڑا بیٹھ جاؤ. کسی کی قرات کو سن کر یہ کہنا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ ابھی قرآن کا نزول ہو رہا ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ انسان کا اپنی فیلنگ ہے، اس کا احساس ہے. اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو اس پیرائے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن اتر رہا ہے. تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے. اس میں سیدنا ابو بکر صدیق نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما گئے، مر گئے، تو آپ کے جنازے، آپ کے میت کو دیکھ کر کے اللہ سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، یہ پوری آیت تو حد سے سیدنا عمر بن خطاب کہتے تھے مجھے تو لگ رہا تھا جیسے یہ آیت کریمہ ابھی اتری ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی فیلنگ تھی، یہ ان کا احساس تھا. ایسا کہنے میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے. لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے. لڑکی اگر نہیں اجازت دیتی تو کوئی باپ، کوئی بھائی کسی کی وہ شادی نہیں کروا سکتا. اس کی اجازت لینا بہت ضروری ہے. جی خلاص، جی آپ بقیہ